اللہ الرحمن الرحیم والکفارۃ مثل کفارۃ الظہار ومن جامع فیما دون الفرج فانزل فعلیہ القضاء ولا کفارۃ علیہ وليس فی افساد الصوم فی غیر رمضان کفارۃ ومن احتقن او استعطى او اقتل في اذنه او داغ جائحة او آمة بدواء رطب فوصل الى جوفه او دماغه افطر وان افطر في احليله لم يفطر عند ابي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى يفطر ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك پڑھ رہا بابا دہرائے دو يكره للمرأة أن تمضغ بسبيل الطعام إذا كان لها منه بد ومضغ الملك لا يفطر الصائم ويكره ومن كان مريضا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه مرض فی قلوبہم مرض ہونے کے مرد ہونے أفطر وقضى وإن كان مسافرا لا يستبر بالصوم فصومه أفضل وإن أفطر وقضى جاز وإن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء وإن صح المريض أو أقام المسافر ثم مات لازمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة. آگے بڑھوے وقضاء رمضان ان شاء فرقه وان شاء تابعه وان اخره حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الثاني وقضى الاول بعده ولا فدية عليه فالحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقضتا ولا فدية عليهما والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام یفطر ویطعم لکل یوم مسکینا کما یطعم فی الکفارات. پیچھے آیا کہ جس بندے نے آمدن یہ کام کیا اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ کتنا ہے. کفارہ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور کفارہ جیسے زہار کا کفارہ، جو زہار کا کفارہ ہے نا وہی روزہ توڑنے کا، غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا دینا، یا 60 فطرانے دینے. اچھا جی، حوالے کیا ہے شیخ رحمہ اللہ نے زہار پر، اور نہیں بیان کیا اس کو بھی کنہ ہے. آکھا بھی جنہ زہار دا کفارہ ہونا وہ تو پڑھ لو کنہ ہے، دسیا نہیں بھی کنہ ہے. وجہ کی ادھر کیوں کیتا نسبت؟ اس لیے کہ کفارہ زہار منصوص علیہا نص کی گئی ہے اس پر قرآن میں. اٹھائیے سپارے الذین یظاہرون، سنیں گل، چونکہ وہ قرآن نال ثابت ہے، ویسے تو حدیث پاک موجود ہے لیکن وہ قرآن کے ساتھ ثابت ہے، اس لیے اس کے حوالے کر دیے گئے. پس اگر افطار اور روزہ توڑیا، پس اگر افطار کیا اس نے رمضان میں کئی بار، اگر ہے ایک دن میں، اگر ہے الگ قانون ہے کہ توڑ دو پھر شام تک حیا کرو، مزید نہ کھاؤ تاکہ ادب کرو. جی اس نے ایک دن میں کئی بار 8 بجے کھادا، 10 بجے پھر چائے پیتی، 2 بجے بسکٹ کھا دے، 4 بجے پھر پان کھا لیا، مثال طور پہ جی، تو کافی یہاں اس کو کفارہ ایک بالاجماع، کیونکہ روزہ تو ٹوٹ گیا پہلی بار نال، اس واسطے ایک کفارہ وہ جڑا دینا ہے وہ 3 چیزاں میں ایک دھیان کرے جب. اور اگر ہو یہ 2 رمضانوں میں، اس سال بھی روزہ تروڑیا، اس تو اگلے سال بھی تروڑ دیتا، تو لازم ہے اس کو ہر دن کے لیے ایک کفارہ بالاجماع، 2 کفارے. اگرچہ نہ کفارہ دیا ہو اول کے لیے صحیح میں، اصل تھے مسئلہ لیونا ہے
اور ਜਿਵੇਂ ਸਜਦਾ ਤਲਾਵਤ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਤਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਫਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਅਸਲੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਰੋੜਿਆ ਬਿਲ ਜਮਾ, 2 ਰਮਜ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੋੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾ ਤਰੋੜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਕਫਾਰੇ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਉਹ ਤਦਾਖਲ ਨੇ। ਤਦਾਖਲ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ 1 रमज़ान की, और अगर हो ये कई बार रोज़ा तोड़ना 1 रमज़ान में, बस रोज़ा तोड़ा 1 दिन में, फिर तोड़ा दूसरे दिन में। दूसरे तो मुराद है भाई पहले हफ्ते अशरे को तोड़ देता, एक दूसरे अशरे जाके तोड़ देता। हुण सुनो, बस अगर कफ़ारा दिया उसने अव्वल के लिए, जेड़ा पहले हफ्ते तरोड़िया उनका कफ़ारा दे देता, तो फिर दूजे हफ्ते फिर तरोड़ देता, तो लाजम है उसको कफ़ारा सानी के लिए बिलजमा। पहला कफ़ारा अगले दे तो अगला रोज़ा तरोड़े का कायम काम नहीं बनेगा। सुने ही और सजदा तलावत में है ना भी पहली बारी सजदा करो, मुड़ के उत्थे बह के वही ऐत पढ़ी आओ, तो हो गया। इत्थे इंज नहीं। और अगर नहीं कफ़ारा दिया उसने अव्वल का, तो काफ़ी है उसको कफ़ारा 1 इंदाना। 1 रोज़ा उन्हें 5वां तरोड़िया है, कफ़ारा को नहीं देता, फिर 10वां तरोड़ देता है। हुण कफ़ारा देवे तो हुण तदाखुल है, 1 कफ़ारा काफ़ी है। 1 कफ़ारा एक जुज़ी है तदाखुल दी। 1 कफ़ारा अवाम नूं सुनाने वाला मसला नहीं, बे नौज़ बिल्ला 3 तरोड़ के दाखिल दे कफ़ारा दे दे। लोगों को पैसे तो हैं बे 60 मिसकीनां नूं खाना, लेकिन 60 मिसकीनां नूं खाना वो खुआंदा है जिहड़ा रोज़े ना रख सकदा होवे जी, ते जिहड़ा जवान है उन्होंने ये नहीं आखना भी 60 मिसकीनां नूं खाना जी। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने फरमाया हर दिन के लिए कफ़ारा अलहदा है, कफ़ारा दे चुका हो या ना दे चुका हो। फरमाते ने हर एक वखरा वखरा दिन है, इन्हें जुर्म किया है, हर एक की सज़ा वखरी होनी चाहिए जी। बयान इसका उन्होंने मिसाल बना के दसते ने, बयान इसका जब जमा किया उसने किसी दिन में रमज़ान से, पस नहीं कफ़ारा दिया उसने, हत्ता के जमा कर दिया यौम आखिर में उसी महीने से, पस उस पर 1 कफ़ारा है। वजह जी इसलिए कि कफ़ारा सज़ा है जी, क्या है, असर करता है इसमें शुबा, चूँकि ये सज़ा है, इबादत नहीं है। सवाब तो होगा लेकिन बतौर सज़ा है, तो जी सज़ावां होंदियां ने उनमें शुबा असर करता है, क्योंकि हुदूद शुबों से ए वजह है जी, तो शुबा इसमें करता है। तो बस जायज़ है ये कि तदाखुल करें जैसा कि हुदूद हैं, जैसा कि हुदूद हैं जी। सुने जी, मसलन भी वो आ जाएगा भी एक बंदे ने 1 वारी जना, 2 वारी, 3 वारी, 5 वारी, तो वो जड़ा है ना बाद जल काबू आया तो सारे उस मान लें कि मैं 5 वारी तय कुआरा सी, तो उन्होंने 500 कोड़े नहीं मारने, बल्कि ए मतलब है जी। सुनिया जी, या एक बंदे ने 10 वारी चोरी की थी, 10वीं वारी फड़िया गया तो सारे पिछले इकरार किए उसे कि मैं, तो 1 बार हथ कटना है जी, ये भी तदाखल हो जाता है वहाँ पे। ये बाप तफसील ना होंगे इंशाल्लाह, लेकिन ध्यान करो जी। मकीस लय पेश किया है कि जैसे हुदूद में क्या होता है, पहले दी सज़ा नहीं है जो दी तो दूजा कर लिया तो फिर तदाखल हो जाता है। अच्छा जी तवज्जो। और अगर अच्छा जमा की मिसाल क्यों लिया रहे ने, बस सहरी खादा है तो मुसलमान है, शाम तक तेन खान पीन की तो हाजत को नहीं जना है जी जी, तो जमा है भी ख्वाहिश है तो भी हो सकता है बेकाबू हो गया हो जी। और अगर जमा किया उसने बस कफ़ारा दे दिया उसने, फिर जमा कर दिया उसने, तो बस लाजम है उस पर जमा आसानी के लिए कफ़ारा उखरा। हुण 2 देने ने, इसलिए कि जिनायत कसूर, जिनायत ऊला
منجبر ہو چکی ہے پہلے کفارہ کے ساتھ. پہلی جنایت کا کفارہ ہو گیا، وہ کم مک گیا، پس مصادف ہوئی جنایت، مصادف ہوا جمع اس کا ثانی حرمت اخرى کاملہ کو. پہلے نے معاملہ نبیڑ لیا سی، مڈو شڈو، پھر اس نے جڑا ہے نا جی اس کے جمع ثانی مصادف ہوا کس کے؟ حرمت اخرى کے، یعنی روزہ نہیں سی توڑنا تو پھر توڑ دیتا سو، تو پس لازم ہے اس کو اس وجہ سے کفارہ. اچھا جی، اور بہرحال جب جمع کیا اس نے رمضان میں، فی سانتن، کس میں؟ 20 سال. اور پیچھے مثال دینی ہے نا، 3-4 صورتیں سننا. پس نے کفارہ دیا اس نے حتیٰ کہ جمع کر دیا رمضان آخر میں، اگلے سال پھر روزہ جمع کر کے دی، تو پس لازم ہے اس پر ہر جمع کے لیے ایک کفارہ مشہور میں، اس لیے کہ ہر مہینے کے لیے حرمت علیحدہ ہے. ایک رمضان ہوئے تو پھر تداخل ہوتا ہے. ذکر فرمائے امام محمد رحمہ اللہ نے کہ کافی ہے اس کو ایک کفارہ. آپ نے گل ذکر کی تھی، بنو دھیان کرو بابے ہو. اچھا جی، اور اگر واجب ہو گیا صائم پر کفارہ، کون کھا پی لے جمع کر لے کفارہ اس سے کی ہو گیا، پس مسافر ہو گیا کفارے کے وجوب کے بعد تو نہیں ساکت ہوگا کفارہ، اس لیے کہ یہ عذر اس کی طرف سے ہے. ایک کل بھی ایسی مسئلہ، ہاں بیمار ہو گیا ہے، حیضہ ہو گئی ہے، پھر کفارہ ساکت ہو جائے گا. یاد پڑھے نا کہنا، کیونکہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے. قول شیخ رحمہ اللہ کا، توجہ جی، چند اور مسئلے. اور وہ بندہ جس نے جمع کیا مادون الفرج میں، فرج میں اس نے شرمگاہ داخل نہیں کی، اس کے علاوہ، تو پس انزال ہو گیا اس کو، تو لازم ہے اس پر قضا، نہیں کفارہ اس پر قضا ہے. بہرحال قضا کیوں ہے تو کفارہ کیوں نہیں؟ قضا پس باوجہ پائے جانے جمع کے مانن جمع پایا گئے. مانن جمع یہ ہے کہ انزال ہو جائے، اور وہ تو انزال اس کو ہو چکا ہے. اور کفارہ کیوں نہیں؟ باوجہ منعدم ہونے جمع کے صورتاً یہ تھا کہ شرمگاہ میں داخل ہوتی، علاج نہیں ہوا، اس لیے کفارہ نہیں. قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نہیں ہے شہر رمضان کے غیر کے روزے کے افساد میں کفارہ. اتنے 4 اضافتہ جی، افساد صوم غیر شہر رمضان، انہوں نے تتابع اضافات کی، یہ بلاغت کا مسئلہ ہے باقاعدہ، کنیاں کو کٹھیاں اضافتہ کر سکتے ہیں جی. تو رمضان شریف کے علاوہ اور نہیں ہے رمضان کے مہینے کے غیر کے روزے کے افساد میں کفارہ. رمضان کے جو تازہ رمضان حاضر سروس رمضان جڑا ہے نا، اس کے علاوہ کوئی اور روزہ توڑ دیں، اگرچہ رمضان کی قضا کا ہی ہو، اس پر کفارہ نہیں. سنیں، قضا ہوے گی بھئی جے رمضان دا قضا سی یا منت ہے تو ٹوٹ گیا ان دی جگہ تو اور رکھنا ہے، تو نفلی تروڑیا تو نفل شروع کرنے نال واجب ہو جاتا ہے، تو تروڑے گا تو قضا لازم ہے. وجہ جی اس لیے کہ رمضان میں ابلغ ہے جنایت میں، اے رمضان میں جو روزہ تروڑنا جڑا ہے بہت بڑا قصور ہے، اس لیے کہ
یہ جنایت ہے روزے پر بھی اور مہینے پر بھی. روزہ بھی تروڑیا ہے تے پھر مہینے دا بھی احترام سی تاں واسطے جنایت وڈی ہو گئی. اور غیر میں رمضان کے علاوہ جنایت علی الصوم ہے. اور کسی مہینے دا مسئلہ وچ نہیں ہے گا. بیس مہینے وچ روزے فرض سن اور انہیں نظر معین کیتی آپ متعین کیتا نا, شریعت نے نہیں نہ کیتا. اس لیے باقی دنوں میں چونکہ جنایت کامل نہیں, رمضان میں کامل ہے جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا, اور وہ جس نے ایجار کیا یا حکنا لیا یا صعود کیا یا قطرہ ٹپکایا اپنے دونوں کانوں میں, افطارا روزہ افطار ہو گیا. روزہ اس کا ٹوٹ گیا, روزہ اس کا ٹوٹ گیا. اور سمجھ آتی بھی کیا ہو گیا؟ روزہ ٹوٹ گیا. وجور پانی کا انڈیلنا یا دودھ کا انڈیلنا یا دوائی کا انڈیلنا فی الفم. یہ تو ایڈا واضح مسئلہ ہے کہ بھی اتنے ٹکدا پہ بھی کسی منہ چ دودھ پیتا, پانی پیتا, دوائی کھاتی تو روزہ ٹوٹ گیا. یہ تو واضح ہے نا, اس تو الٹا کفارہ ہونا ہے. بھئی آؤ جا رہا ہے نا, کی مانا ہے؟ پانی ڈیلنا کندے وچ فل دودھ تو دوائی, اس تو کفارہ ہے. یہ تو پچھلے شیاں وچ. اس واسطے شرع وچ ہے وے, تہاڈے کول بھی ہے وے, متن چ کوئی نہیں. ہوں اس تو اگلا پڑھو کیونکہ شرع بھی نال کیتی ہے نا بابے نے. تو علامہ حداد کو جڑا نسخہ اندر وچ آؤ جا رہا ہے سی. ہاں کوئی یہ عیب نہیں ہے, روزہ بھی ٹوٹ گیا تو اس سے کفارہ بھی ہے. یہ پچھلی گل ہے جی. ہوں اگلا ہے بھی صرف روزہ ٹوٹیا ہے تو کفارہ کوئی نہیں. اور وہ بندہ جس نے حکنا لیا یا صعود کیا یا قطرہ ٹپکایا اپنے کانوں میں, اس نے افطارا روزہ توڑ دیا, روزہ افطار ہو گیا. وقولہ احتاکنا, اے حکنا کیے بفتح التا والقاف, اور وہ پلٹنا دوائی کا دوبر میں. بے شرم گاہ میں دوائی داخل کرنی قبض وغیرہ دی وجہ تو یا بواسیر دے کو موقع شوقن اس وجہ تو یہ دوبر میں دوائی داخل کرنے کو حکنا کہتے ہیں. حکنا ظاہر وہ بھی ایک آلہ ہوں پچکاری جی اندر نال داخل کر دینے جی. اگر تھلے والے پاس دوائی داخل کی تھی تو روزہ وہ اگے شرح چ کون تو اتنے لکھا جی باہر صوت دواء یصب فی النک, اور پچکاری نال نک چ دعا پانی, وہ بچ کوئی چھالا چھولا نکلیا کوئی مسئلہ, یہ صوت ہے بھی کندے چ یہ گزرے نہیں تا بچ مسئلے یار. فَإِنْ أُوجِرَ مُكْرَهًا نَائِمًا, ہونا مسئلہ اگر ایجار کیا گیا یعنی تو منہ کو چیز پا دیتی گئی مکرہن یا تو افطارا ولا کفارۃ علیہ, اور اگر ایجار کیا گیا اور وہ خوش تھا تو فعلیہ کفارہ. تو ہن رولا مک گیا سنیا جی. میں منہ وچ کوئی چیز پائی نا کسے پا دیتی یا ستیاں پائی تو کی ہے تو جے تایا نے خوشی نالے تے بین استعطا, اور اگر اس نے صعود کیا, صعود کیے نک چ دوائی چاڑی تو چڑھ کے تو کدے جاندی ہے دماغ نو, تو دماغ تو لے کے تو تھلے ہلکی چوں نکل کے تھلے چلے گی. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کفارہ واجب ہو گئے اور روزہ تو ٹوٹا ہی ہے. اے تفصیل بھی آیا نہ تو کفارے ہیں کہ کوئی نہیں. تو امام ابو یوسف فرماندے نے اگر صعود کی اور نک چ دوائی پائی تے دھیان کرو بھائی.
اور فرمایا امام طحاوی رحمہ اللہ نے نہیں کفارہ اس پر بالاجماع. بالاجماع دا مطلب ہے کہ امام ابو یوسف بھی نال نے, اجماع تا ہی ہونا. حنفیاں دا قضا فی الجنابی. فرمایا ہدایہ میں نہیں کفارہ اس پر جن کی کہتے ہیں باوجہ منعدم ہونے صورت کے, یعنی حکنا میں اور صعود میں. یہ جو معتاد راستے اندر داخل کرنے کے یہ چیز ادھر سے نہیں گئی ہے, وہ منہ ہے. اچھا جی, قول شیخ کا او اکتارا فی اذنیہ ہے, کانچ قطرہ پانی دا نہیں, یعنی دوائی پائی قطرہ تے تھلے چلی گئی, کی ہو گئی؟ اور بہرحال پانی پس بے شک لا یفترو, کیونکہ نئی صورت اور معنی برخلاف تیل کے وہ اگے چلا جاندہ ہے گالے میں. سمجھا جی مسئلہ جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا یا دوائی پائی اس نے جائفہ میں, کس میں؟ یا دوائی پائی اس نے, یا پائی ڈالی اس نے, دوائی علاج کیا عام ماں کا بے دوائن راتا بن, تر دوائی تر پانی والی گلی مرم شرم کوئی بھی, سکا پاؤڈر نہیں, تو کیونکہ دوائیاں سکیاں میں تو ہوندیاں نے نا. پس پہنچ گئی دوائی اس کے جوف تک, کتنے یا اس کے, تو افطارا اور لازم ہے اس کو قضا نہ کہ کفارہ ان صورتوں میں. ہوں ذرا تفصیل ویکھیا جی. جائفہ زخم ہے پیٹ میں, سنیں جی, جڑا تھلے میدے تک پہنچ گیا ہوئے جی, تو جی دوائی پائی تو تھلے میدے چ بڑھ جائے گی, یہ جائفہ جی. صرف اتنے جڑا ماڑا جا پھوڑا ہے نا وہ نہیں جائفہ, بے ان دے ذریعے تھلے میدے تک شے پہنچے, پڑے سا جے پیچھے بھی. عام زخم ہے الراس میں, الراس وہ دماغ ہے, سر چ زخم ہوا ہے تو دماغ تک پہنچ گئے, وہ ڈونگا ہے تھلے. اللہ تعالیٰ سونے دا صدقہ خیر فرمان. تو ان دے وچ دوائی پائی تو ہن روزہ ٹوٹے, پیسے کچھ زخم ہے تو دوائی لائی دین دے نال نہیں. او یا جڑا جائفہ ہے تے عامہ نو سمجھ لو, مطلب کسی غریب دے ڈھڈ دے نکی جی پھوڑی نکلے تے مل ملان لگے تو روزہ ٹوٹ جائے گا جی. یا سر تے کوئی نکا جا زخم ہے تے اوتھے او جڑا نا پٹی بدلن لگا تو روزہ ٹوٹ گیا تیرا جی. نہیں بھئی, دماغ تک پہنچے ہے تے او ادھروں میدے تک پہنچے, انہاں دی گل جی. اچھا جی, قولو بے دوائن راتا بن, کیڑی دوائی پائی؟ برخلاف خشک کے, کیونکہ خشک تو تھی رہے گی, یہ تارے تینے اگر ٹرنا ہے نا. مصفحہ کے اندر یوں تفصیل لکھی ہے کہ اعتبار وصول کا ہے, بے دوائی سیر چپائی تے دماغ تک پہنچی کہ نہیں, پیٹ تے زخم چپائی اندر مید جو کہ نا اوہ میدا بے بچ پہنچی کہ نہیں, تر ہو یا خشک ہو اندر اندر فلیاد نہیں. بس اگر نہیں متحقق تر کا پہنچنا تو لا یفترو, اور اگر جان لے خشک کے پہنچنے کو کہ تھلے ہولی ہولی چلی گئی ہے, کیونکہ زخم دے بچ بھی تو تری ہے نا, تو اس تری دے نال ایسا ایسا رس کے چلی گئی ہے, تو افطارا. ہاذا ہوا صحیح, ہاذا صرف عزیر ہے نا جڑی تارے بنے کا ٹر پینا ہے, جڑی سکی ہوتی کھلو جانی ہے, تو لیکن وہ زخم جڑا ہے وہ انج دا ہے کہ رسدہ پہ, تو جب رسیا تو دوائی دے نال گھل گئی تو ٹر سکتی ہے تھلے جی. مطلب ہے جی مسئلہ جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا, اور اگر قطرہ ڈالا اس نے اپنی احلیل میں, کس میں؟ تو لم یفتر, تو نہیں افطار کیا اس نے. اندہ ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ. اگلی شرمگاہ چ مرد نے قطرہ پایا اور فرمائے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے یفترو,
لیکن شرط تینوں بابیاں دے نزدیک جڑے اختلاف ہے جب پہنچے قطرہ مسانے تک پیچھا اندر چلا جائے پھر اختلاف طرفین فرماندے نے بہرحال جب کہ باقی رہے قطرہ قصبہ کے اندر قصبہ جان دے ہو اور جڑی شام والی نالیوں دے وچ پیچھے مسانے تک نہیں گیا تو لا یفطر اجمان ہن اجمان روزہ نہیں ٹوٹیا تو پچھلی کتاب میں دسیا سی بھی ٹیکے دے بارے اختلاف کرتے ہیں لیکن کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دماغ دیتا ہے ٹیکہ دیکھو جی شے ہے کہ فٹو فٹ طاقت پہنچاتا ہے کہندے وچ کوئی شک ہے کوئی شک نہیں لہٰذا وہ میں اس نال نہیں ہے بھی روز ٹیکے نہ روزہ نہیں ٹوٹتا لوگ عوام شہزادی جہے بس سہولت لبھی ادھر ٹور پہ وہدے شہدے کوئی نہیں جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر قطرہ ڈالا عورت کی قبل میں تو تفطر اجماعاً کیونکہ جو ہے نا انسان کے مرد کے تو پیشاب کی نالی ہے پیچھے مسانہ ہے اور نالی بھی تنگ ہے اور فرج اس طرح نہیں ہے تو وہ قطرہ اس نے ڈالا ہے تو وہ جلدی سے پیچھے مسانے میں جائے گا آگے چلا جائے گا جی اچھا جی مسئلہ جی قول شیخ رحمہ اللہ کا اصل حاشیے تے لکھی گل بے مسانے تے میدے دے درمیان منفذ ہے کہ کوئی نہیں مسانے تے نالی بھئی اتوں پیچھا شاید جا سکتی ہے یا کوئی نہیں لیکن یہ تو پتہ ہے بھی پانی جڑا پیوے دا کتنے جانا ہے تو اتوں وہ نکل کے تے گردیاں دے ذریعے کدھر جانا ہے تو اتوں پھر جس لیے حاجت ہوتی تو کلاس چھوٹ کے باہر ٹر جاندے ہیں وہ تو منفذ ہے ہی ہے اور براستہ گردے یہ تو خواب پانی کہ پانی دی وکری شاید اتھی پائی ہے نا لیکن بھی ویسے بھی مسانے وچوں کو اور نالی جڑی بھی جگر میدے وال جاندی ہوے بھی یہ جڑا پانی اندر گیا ہے ادھر چلا گیا ہے بھی اس طرح بھی اختلاف ہے تو بہرحال جو کچھ بابیاں فرمایا ہے احتیاط اسے بیچی ہے وہ بندہ جس نے چکھی کوئی چیز اپنے منہ کے ساتھ تو روزہ لم یفطر نہیں افطار ہوا وجہ باوجہ نہ پائے جانے مفطر کے صورتاً اور اندر تو شے گئی کوئی نہیں قول شیخ رحمہ اللہ کا اور مکروہ ہے اس کے لیے یہ چسکے لیندہ رہے اے مکروہ ہے کیوں باوجہ اس شے کے جو اس فعل میں ہے یعنی پیش کرنا روزے کو فساد پر وہ چکھیا تو تلک کی شے اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور فرمایا ہے نہایا میں یہ مسئلہ وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو چکھنے کی کراہت سے یہ فی صوم الفرض ہے کس میں فرضی روزہ ادا یا قضا دا کوئی بھی ہوں چکھنا کیے اے وجہ گل لکھی جے بہرحال صوم تطوع میں پس کوئی حرج نہیں چکھنے کے ساتھ اس لیے کہ افطار صوم تطوع میں مباح ہے عذر کے لیے بالاتفاق اور عذر دعوت بھی عذر ہے اور یہ یعنی چکھنا محض وہ پیش کرنا ہے افطار پر تو پس جب کہ ہے افطار نفلی میں جائز عذر کے لیے تو پس اولا یہ کہ نہ ہو یہ بات مکروہ بابیاں دی گل سے رکھاں تے لیکن روزہ ہے نا تو جے اندے وچ چکھنے دی کھلی اجازت ہے تو تروڑ بہن گے تو پھر واجب ذمہ آ جائے گا پھر اور رکھنا پڑے گا چلو جی اور مکروہ ہن ایتھے عقل مندی یہ ہے کہ بھی عوام نو دسن لگیا فرق نہیں دسنا بھی فرض چلی چکھی دا مکروہ تے نفل چکھنے دے حرج کو نہیں نا اور مکروہ ہے صائم کے لیے ترشش بالماء
उत्ते पानी छिट्टे मारने, पानी दे उत्ते چھٹے مارو اور استنقا فلما استنقا کیے ہیں اور وچ بہنا کھاڈے دے اور انڈیلنا پانی کا سر پر اور لپٹنا کپڑے تر کے ساتھ چادر پھینک کے اتر لینی یہ سارے کی نے جی کیوں مکروہ نے انہاں کو اندر تو شے گئی کوئی نہیں بوجہ اس شے کے جو اس فعل میں ہے مادہ بیان یعنی اظہار کرنا ہے کیچی پیچی کا روزہ رکھ کے پی ہو رہی ہے جی اور دجر مطلب پریشانی دا اظہار ہو رہا ہے مر گیا بے جی مر کے روزہ لے گیا کہ برسی اے وجہ جی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے لا باس بذالک اس کے ساتھ اور اسی طرح مکروہ ہے اس کے لیے کلی کرنی بغیر وضو کے وضو تو بغیر منہ ٹھنڈا کرنے واسطے پانی دا ذائقہ چکھنے واسطے پانی کیویں دا ہوندا سرگی دا پیتا ہے بھول گئے تے بوجھ کی کرنی کلی کرنی جی اور مبالغہ کرنا استنجے میں اور کلی میں اور استنشاق میں یہ سارے کیا ہیں مکروہ ہیں اور کوئی حرج نہیں مسواک کرنے کے ساتھ روزے دار کے لیے صبح کے وقت اور پچھلے پیر مسواک کوئی حرج نہیں مسواک کر سکتا ہے باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ روزے دار کے خلال میں سے بہترین خلال مسواک ہے تیلے شلے پھیرے گا تو ہو سکتا خون نکل آوے تو فرمایا اندر بہترین خلال کی ہے مسواک کرے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا پہلے پیر ٹھیک ہے مکروہ ہے پچھلے پیر مکروہ ہے برابر ہے کہ ہو مسواک تر یا خشک تارا جڑی گلی خشک جڑی سکیاں نے جی یا مبلول سکی نو تر کر کے منہ چ مارنا ہے نا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ مکروہ ہے جڑی مبلول ہے جڑی پانی نال پھینک کے کر رہے حدیث پاک سونے فرمایا خیر و خلال الصائم السواک ام المومنین سے جو روایت اس میں لفظ ہے من خیر خیر و خلال من خیر اور بھی روایتیں ہیں کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار مسواک کرتے تھے حالانکہ سرکار روزے دار ہوتے تھے میں نے اتنی بار دیکھا ہے جن کو میں گن مین نہیں سکتا یعنی کئی بار میں دیکھے اچھا جی اگے سونیا فرمایا کہ لولا انا شکا علی امتی لا مرتم بالسواک عند کل صلاۃ ان بیت روزے دا تو ذکر کو نہیں عند کل صلاۃ ہے کہ نہیں تے عند کل صلاۃ وچ کم از کم زور اثر دے آنی ہے کہ نہیں میں چلو صبح دا وضو پہلو کر لیا مغرب دا روزہ افطار کر کے کیتا دو تو خام خواہ ہونے نے نا اس واسطے اور جڑا عند کل ہوئے تو پھر روزے والی گل بچا گئی عند کل صلاۃ جو ہے جاب کلی تجاب کلی وچ 12 مہینے ہر روز دیاں 5 نمازاں بلا تھی وے چلو جی ان انس رضی اللہ بیجاب کلی کی ہوندا تے جے کو 2 لفظ پڑھے نے تے سمجھ آوندی پی تے جے نہ پڑھے ہون تے پھر یہ لفظ بولو تے پھر عجیب جا لگدا ہے جی ان انس رضی اللہ عنہ مرفوعا فی السواک للصائم بالرطب بے روزے دار کے لیے مسواک میں تر کے لیے ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسواک کر لیتے تھے دن کے آخر میں حالانکہ سرکار
بولو تے عبد الرحمن بن غنم کہتے ہیں میں نے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا میں مسواک کر سکتا ہوں حالانکہ روزے دار ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. تو میں نے کہا جی دن کے کس وقت؟ اے نہیں ایو مسواک کرا. فرمایا جس وقت تو چاہیں دن دے، صبح پہلے ٹائم یا بولو چاہ. تو میں نے کہا جی کہ بے شک لوگ تو پچھلے پیر اس کو مکروہ کہتے ہیں. فرمایا وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اطیب ہے اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے. تے پچھلے پیر مسواک کریں تو وہ منہ والی بو ختم ہو جانے بے لوکی ان جاندے نے. اوے ہون دے نہیں او صحابی کولو پوچھ دے پینے. صحابی بھی او آخر تے فوت ہونے والے نہیں، حضرت معاذ بن جبل کولوں پوچھدا پہ بندہ جی بھی لوگ دین جاندے نے بے سونے اے فرمایا ہے تے جے مسواک کران گے تے منہ دی بو ختم ہو جائے گی. سنے ہی آپ نے فرمایا سبحان اللہ، لوگ کے گلاں کرے نے. البتہ حکم دیا ہے ان کو مسواک کا، لقد امرہم بالسواک، اور یعنی بھی سونیا حکم دیتا ہے لوگوں نے مسواک کرنے دا، تے سونیا نو اللہ حکم دیتا ہے. حالانکہ آپ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ کہ ضروری ہے یہ کہ ہو روزے دار کے منہ میں بو ہو اگرچہ مسواک کرے. وما کان بالذی یأمرہم، جی تو این تنو افواہہم آمدن، تے اے وے کہ مسواک کرنے نال منہ دی بو نہیں مراد ہے. پیچھے تو دسیا سی وہ ہے کہ جس لے بھوک لگدی ہے نا جیڑی میدے وچوں ہر وار نکلدی او مسواک نال ختم نہیں ہوندی، کیونکہ تو تھلوں آ رہی ہے. مسواک کے نہیں لمبی تھلے میدے تے پھیر نہیں دیتی، سمجھے ہی. اس واسطے منہ دی بو تو مراد ہوئے، اے نہیں بھی دند ترکے تے منہ چو گندی بدبو اے کستوری نالوں چنگی، اے نہیں جے مراد وہ جڑے نکل دی ہے جی او ہے جی، تے او مسواک نال ختم نہیں ہوندی جی. وما فی ذالک من الخیر شیء، بل فی الشر، جڑا لوکی پہ آندے نے الا مگر وہ جو مبتلا ہو بے بلائن، نہ پائے اس سے کوئی چارہ. اچھا جی ایک اور روایت ہے اگے اس سے پھر لکھا نے بھی اندے وچ گراوی کہ فرمایا کہ جب روزہ رکھو تم مسواک کرو صبح کے وقت اور نہ مسواک کرو پچھلے پیر، کیونکہ روزے دار جب خشک ہوتے ہیں اس کے دونوں ہونٹ تو ہوگا اس کے لیے نور قیامت والے دن. مطلب حدیث ہے وہ ضعیف ہے لیکن کی ہے بندے ہونٹ سکدے نے نا، اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھے اے ہونٹاں دا سکنا قیامت نو نور ہوے گا جی. سبحان اللہ جی. چلو جی ہن اگے چلو بھائی. قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور مکروہ ہے عورت کے لیے یہ کہ چبائے اپنے بچے کے لیے طعام اور روٹی منہ چبا کے دیوے، جب کہ ہو عورت کے لیے اس چبانے سے یا بچے سے چارہ. بھئی اس تو بغیر کم ہو سکتا ہے کیویں؟ تصویر بائیں طور کے ہو عورت کے پاس کوئی صغیر اور 4-5 سال دا تھی پتر ہے جنہیں روزہ نہیں تو انہوں آکھے پتر اے برکی چبا کے تو اپنے بھرا دے منہ چپا دے، یا کوئی اور صغیر ہے یا حائض ہے یا طعام ہے کہ نہیں محتاج چبانے کی طرف. تو ہن دیا نکل آئے نے تماشے اس قسم دے بنوں صرف چمچے نال کھولنا ہی ہے جی، چبانے والا کیس کونوں تو روٹی سی تاں جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور کوئی حرج نہیں جب کہ نہ ہو عورت کے لیے بچے سے کوئی چارہ. پہ اگر ہور کول کوئی نہیں
تو پھر وہ چبا کے دے سکتی کہ لیکن احتیاط کی چیز تھلے نہ جائے. واسطے حفاظت کرنے بچے کے اے انہاں جزیاں وچوں میں جتھے تقابل آوے تو ترجیح کنوں ہے نہیں سمجھ آئے. یہ بھی انہاں وچوں ہے بے کوکلے بعد نو نہیں ترجیح جی ہے. کیا نہیں دیکھا تو نے کہ عورت روزہ ختم کر سکتی ہے یعنی نہ رکھنے کی اجازت ہے. اے مطلب ہے جب خوف کرے بچے پر جی بھی وہ مثال طور دودھ پیندا ہے تو اندہ ہی پیندا ہے تو اگر ایک کھاندی پیندی نہیں تو دودھ نہیں بنتا جی. اس ویرے مجھ چوکے تو کھرلی دے بھوکی ہوے کاری عبداللہ صاحب بن دین شامی پھر 5-6 سیر چو لو دے پھر تو لتیں لبن گیا جی. تو اس واسطے کو کھانا پینا تو دودھ بننا ہے جی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے خون اور گوبر کے درمیان سے من بین فرسم و دم لبنن وچوں کڈے تو خون تے گوبر تے تائیں بننا جے مجھ کچھ کھانی ہے تاں گاں نے بکری نے تے جے کھانی نہیں تے بننا کیویں جی. چلو جی ایویں عورتاں بھی کچھ ہے کھانی تو دودھ ہونا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو جی قول شیخ رحمہ اللہ کا اور چبانا علق کا نہیں افطار کراتا روزے دار کو مگر یہ کہ یہ مکروہ ہے. مکروہ کیوں ہے؟ باوجہ اس شے کے جو اس میں ہے پیش کرنے سے فساد پر. یہ اس زمانے دی جڑی علق سی نا کوئی منہ چبانے والی ان دا تعارف ہے ساڈے زمانے چگما شگما نے لیکن وہ چگم جڑی ہے پہلو جی لکھائی دی تو اتنے مٹھاس ہوندی ہے کہ کوئی نہیں. ہاں کسی نکے بچے ساری مٹھاس کھا کھو کے تو نرا ربڑ بچ گیا تو وہ اگر کوئی بڑا روزے دار منہ چپا کے چباندہ ہے تو شے اندر کوئی نہیں جا رہی. ہوں یہ مکروہ ہے سنا جی ایشا بس. یا اس قسم دی اور کو پلاسٹک دی چیز ہے نرم جیاں تو منہ چپا کے چباندہ بجن شے اندر نہیں جا رہی. یہ دی گل ہے تو کی ہے ہر دور دی شرارتاں اپنی اپنی. اور یہ جب کہ ہو وہ علق سفید ملتئم نہیں جدا ہوتی اس سے کوئی شے. بہرحال جب ہو سیاہ رنگ کی تو فاسد ہو جائے گا روزہ اس کا اگرچہ وہ ملتئم ہو اس سے کوئی شے جدا نہ ہو. یہ اس وقت جڑیاں دو قسم دی ہوندی وضاحت کیتی ہے. ایک وہ مسئلہ نہیں بھی جس تے ڈٹ جاؤ یہ ہر دور میں انہاں چیزاں تے ویکھ سکتے ہو بھی اے جڑی چیز ہے یہ منہ چ پائیے پپولتے رہیے تے اندر کوئی شے نہیں جاندی ایویں کہ نیرا دھیانے لگن والی گل ہے جی. سمجھیے بھئی جی میں کوئی بندہ ایک بٹا منہ چ پا کے تے پھیردا رہے جی یہ بھی اس قسم دی چیز جی. چلو جی. اور علق وہ مستقی ہے مستقا. بعض نے کہا لبان ہے وہ کہ جس کو کہتے ہیں کندن. خیر مختلف چیزاں ہر دور دیا. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور وہ بندہ جو ہو مریض شہر رمضان میں کیا ہو بس خوف کرتا ہے اگر روزہ رکھا اس نے تو بڑھ جائے گی مرض اس کی تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. روزہ اور قضا کرے تو کفارہ اس سے کوئی نہیں. اچھا جی توجہ. مریض وہ مریض کے مباح ہے اس کے لیے افطار یہ کہ زیادہ ہو جائے گا بخار اس کا مثال کے طور پر عذرب شدت کے روزے کے سبب سے بخار 2 تو 105 تک پہنچ جائے گا یا اس کی آنکھیں زیادہ ہو جائے گا درد ان کا اللہ تعالیٰ صحت دے سارے نو سونے دے صدقے نال یا اس کا سر چکرانے لگ جاتا ہے بھوک کی وجہ سے یا اس کا پیٹ اس میں استطلاق ہوتا ہے اگر وہ روزہ رکھے گا کمزوری کی وجہ سے مختلف چیزاں جی. اللہ اکبر. اور چلے وہ صحت مند بندہ یہ نہ پوچھے استاد جی بیماری کیویں دی ہوندی ہے بیماری دا نا سن کے تے اللہ کولو عافیت منگی دیے
وہ تو جس کسی ڈاکٹری یا حکمت پڑھنی تو پھر انہوں ضرورت ہے نا بھئی ان اسباب کی نے ان علاج کی ہے، ویسے نہ چسکے لے۔ اس طرح کسی نے کوئی دانا نکلا پھوڑا نکلا کہندا یار ذرا پٹی لا دے پھر تو ٹھیک ہے، تو جے نہیں نہ تو بخیر کتنے نکلا۔ ہاں اپنے جو کہ عافیت دی دعا منگو تو ان دی صحت دی دعا کرو، سنیا؟ ہاں کو پٹی آندہ لا دو پھر تو ہے نا اخلاقی چیز، تو ویسے ہوں بخایا نا کتنے اوے یار تو بڑا ہی بڑا بن گئے، اور جان کٹو اس غریب دی۔ جی اچھا جی توجہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے جب کہ ہو مباح اس کے لیے نماز بیٹھ کر، یعنی او اینا کو بیمار ہے بھی ہن کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکتا فرض تے جن دی انج دی حالت ہو گئی ہے نا، تو آپ نے فرمایا جائز ہے اس کے لیے یہ کہ روزہ نہ رکھے، ایک روایت اور سمجھیے جی گل۔ اور اسی طرح جب روزہ رکھے گا تو تاخیر ہو جائے گی اس سے درستگی کی، اے جڑی شے میں نا لمبی بیماری بن جائے گی، تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ فی الحال روزے نہ رکھے۔ اچھا جی مسئلہ، اور اگر ٹھیک ہو گیا مرض سے اور باقی ہے اس کے ساتھ کمزوری مرض کے اثر سے، اور ظاہر ہے کسی نے بخار یا کچھ اور تکلیف ہے تو کوئی دن کمزوری تو رہندی ہے، پس خوف کرتا ہے اگر روزہ رکھا کہ لوٹ آئے گی اس پر مرض، تو نہیں مباح نہیں جائز اس کے لیے روزہ نہ رکھنا، اس لیے کہ خوف نہیں اعتبار اس کا، اس لیے کہ وہ تو موہوم ہے، وہ تو موہوم ان ڈاکٹران دا بھی روزہ نہ رکھی تین تکلیف ہوئے دیندہ کوئی اعتبار نہیں۔ اور اگر ہو اس کے ساتھ ضعف، جی اگر روزہ رکھے نا تو کی ہو جاندہ ہے، کمزوری ہوندی ہے، رکھ سکتا ہے تو نماز پڑھتا ہے بیٹھ کر، روزہ رکھے تو کمزوری ہوندی ہے تو نماز عشاء دی آندہ جی باجیا زور اثر دفعہ ہو جڑی آکھن والی جی عشاء دی، بس زور اثر نماز کی کرنا پہندہ سو، مسئلہ جی پورا کرتے لین دے پھر لکیران لائیں۔ اور اگر افطار روزہ نہ رکھے تو پھر نماز پڑھتا ہے کھڑے ہو کر، ہونے کی کرے، پس بے شک روزہ رکھے اور نماز پڑھے بیٹھ کر، دونوں ہی باتوں کو جمع کرنے کے لیے ایتھے لکیر لانی۔ ہن طریقہ ہے بھی کی کرے، روزہ رکھے تو نماز بہ کے پڑھے، کیونکہ وہ بھی فرض ادا ہو جائے گا تو یہ بھی ہو جائے گا جی، تو قیام والے فرض نو ادا کرنے دی خاطر روزے والا فرض بالکل رہ جائے گا جی، کیونکہ ان قیام صرف رہ گئے نا بلا تھی وے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور اگر ان کا نا مسافرن، اگر ہو مسافر اور نہیں ضرر پاتا روزے کے سبب سے، تو پس روزہ رکھنا اس کا افضل ہے۔ اندھنے بگر روزے نال نقصان نہیں نہ تو افضل کی ہے، یہ اے افضل ہے کہ روزہ رکھے، دھیان کرے جی، یہ جب کہ نہ ہوں اس کے ساتھی یا اکثر ان کے مفترین، جڑے نال دے ساتھی نے نا سفر دے وہ بھی روزہ رکھ دے پہن، یا انہاں دے اکثر جڑے نے روزہ رکھ دے نے بعض نہیں رکھیا اے پیرو، تو انہوں روزہ رکھنا افضل ہے۔ بہرحال جب کہ ہوں وہ ساتھی مفترین، جی اکلا رکھے تو پھر ذرا بھی انہوں دی معافقت کرے، یا ہو نفقہ مشترکہ ان کے درمیان، یا روٹی مشترکہ ہے تو انہاں ظاہر دن دے ٹائم سفر چ کھانی بھوک لگنی تھی کھا سکتے ہیں اجازت ہے، تو انہیں جڑے نے روزہ رکھا ہے تو پھر مسئلہ ہے، اس واسطے پس ہن افطار افضل ہے جماعت کی موافقت کے لیے، قضا فی الفتاوی آگے جو سمجھ ہے، یہ بھی حقوق العباد والے مسئلے میں کوئی مسئلہ دوجیاں دا لحاظ کرنے واسطے
روزہ نہ رکھے بعد قضا کرے چونکہ مسافر روزہ نہ رکھنے دی اجازت ہے دوجا نو نہ تبلیغ کرے شرم نے جی آتی تھکاوٹ ہوتی کون روزہ کون جے رکھ دے جب شریعت اجازت دیتی ہے نا تو اے مشورہ دے سکتے ہیں بھئی مسئلہ یہ ہے کہ روزے سے تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ رکھنا افضل ہے اینی گل نال ڈانگ نہیں مارنی ٹھا سیرے چ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور اگر روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کرے تو جائز ہے تو اس لیے کہ سفر نہیں خالی مشقت سے پس بنایا گیا نفس سفر کو عذر کیا بنایا گیا عذر بنایا گیا جی اچھا جی برخلاف مرض کے اس لیے کہ کبھی خفیف ہوتی ہے روزے کے ساتھ مرضیں تو بعض ایسی ہیں روزہ رکھیے نا تو الٹا صحت ہوندی ہے اور جنہوں موٹاپے دی بیماری ہے روزہ رکھے جو فائدہ ہے کس طرح کہ جی اے جی اچھا جی پس شرط کیا گیا ہونا بیماری کا پہنچانے والا مشقت تک بیماری وچ واقعہ تن مشقت ہوئے تو روزہ نہ رکھنے دی اجازت ہے ویسے نہیں سفر نو نفس سفر نو مشقت دی جگہ تے قائم کر کے روزہ نہ رکھنے دی اجازت سمجھ آ گئی جی اے فرق ہے جی جی بسم اللہ اچھا جی پھر سفر مسئلہ نمبر بڑا ضروری پھر سفر نہیں عذر اور شرعی عذر اس دن میں کہ شروع کیا اس نے سفر اس دن میں اجے کرے ہی ہے صبح 8 بجے جانا ہے کہندا جی میں روزہ نہیں رکھنا میں سفر تے جانا ہے یہ عذر کوئی نہیں اجے عذر کوئی نہیں سمجھی گل عذر دھیان کرنا حتیٰ کہ جب شروع کیا سفر بعد اس کے کہ اس نے صبح کی صائمن تو نہیں حلال اس کے لیے روزہ توڑنا ہاں جس لئے مجبوری بنے پھر تکارو بیتا میں توڑ سکتے ہیں جی سنیا جی اے شاباش ہے برخلاف و صورت کے جب کہ بیمار ہو گیا بعد اس کے کہ صبح کی اس نے صائمن سن جی روزہ رکھیا تے بیمار ہو گیا تے تکلیف ہو رہی ہے ہن روزہ توڑنے دینوں اجازت ہے اس لیے کہ سفر حاصل ہوا ہے اس کے اپنے تے نہ کردہ آج رہ جاندہ کل ٹر جاندہ اور مرض عذر ہے اس ذات کی طرف سے جس کا حق ہے وہ کون ہے اللہ مرض اللہ کی طرف سے ہے قول شیخ رحمہ اللہ کا اگر فوت ہو گیا مریض مسئلے او مریض تے مسافر فائدہ تو میں نے یا مینو خر او جس لئے واپس ہونا تے جڑے دن رہ گئے کی کرنی قضا کرنی انہوں نے لیکن ہویا کہ اگر فوت ہو گیا مریض یا مسافر حالانکہ وہ دونوں اپنی حالت پر ہیں تو نہیں لازم دونوں کو قضا لازم دا مطلب ہے بے وصیت کر کے جاندے کیونکہ انہاں دا وقت ہی نہیں ملیا اور بھلا ہوئے اس لیے کہ ان دونوں نے نہیں پایا عدت من ایام اخر ان کو ملا ہی نہیں ہے اچھا جی اسی طرح وہ جس نے افطار کیا عذر کے سبب سے جیسے حیض و نفاس عورت نو حیض آ گیا 5-6 دن گزر گئے پھر حیض ختم ہویا تو ہونے تک قضا کرنے نہیں باقی روزے پورے کرنے نے تو عید آئی ہے تو فوت ہو گئی لہذا جڑے بچ روزے رہ گئے نے ذمے ایویں نفاس دے قول شیخ رحمہ اللہ کا پس اگر صحیح ہو گیا مریض یا مقیم ہو گیا مسافر اور فوت ہو گئے یعنی صحیح ہو کے پھر تکار آ گیا ہے تو ان کی لازم ہے دونوں کو قضا
صحت اور اقامت کے اندازے کے ساتھ 10 دن روزے آ گئے سن ذمے 3 دن اقامت ہوئی یا 3 دن صحت مند رہا پھر فوت ہو گئے 3 دن ذمے آ گئے 3 دن اور یہ قول ہے ان سب کا بغیر خلاف کے جی محض خلاف نظر میں ہے وہ کی اور وہ یہ کہ مریض نے جب کہا اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں روزہ رکھوں گا مہینے کا پس فوت ہو گیا اپنی مرض میں پہلے سے کہ صحیح ہو سے تو نہیں لازم اس کو کوئی شے بالاجماع جی بیمار سی تے منت منی کہ میرے ذمے 1 مہینے دے روزے نے تعین نہیں کیتا تے ٹھیک نہیں ہویا تے فوت ہو گیا تے اور اگر صحت مند ہوا 1 دن کیا ہوا تو لازم ہے اس کو یہ کہ وصیت کرے پورے مہینے کی اندہما اے فرق ہے رمضان دے رہ گئے نے تے جننے دن ٹائم ملے ہیں نا اونے ذمے آئے نے باقی ایتھے نظر وچ 1 دن انہوں صحت مل گئی ہے نا مرض وچ منت منی 1 دن صحت ملی تے فوت ہو گئے یہ پورا مہینہ ذمہ آ گیا یعنی وصیت کرنی ہے یہ بھی شیخین دا مذہب اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے لازم ہے اس کو بے قدر ما صحا یعنی ان سارے جڑے ذہن چاہ رہے بے امام موسیٰ فرمایا بھی ایک گل راضی ہونی چاہیے نہیں بھی جڑی ذہن چاہ رہی ہے کہ بظاہر دن جو 1 ملے تو پھر 1 ہی ہونا چاہیے اور بہرحال یہ تسی بیمار نے آکھیا اور نظر میں وہ یہ کہ مریض ہے تو مریض نے منت منی بہرحال جب کہ کہا صحیح نے اللہ کے لیے مجھ پر مہینے کے روزے پھر فوت ہو گیا ٹائم کو نہیں ملیا منت منی ہے صحت مند تو کی ہو گیا لازم ہے اس کو یہ کہ وصیت کرے پورے مہینے کی وجہ اس لیے کہ کل تحقیق واجب ہو گیا اس کے ذمے میں منت نال چونکہ صحیح ہے اہلیت موجود ہے تو لہٰذا واجب ہے اس پر عوض دینا ہے اس مہینے کا خلیفے کے ساتھ تو وہ خلیفہ تھے کون ہے برخلاف مریض کے کیونکہ اس وقت اندر اہلیت کو نہیں ٹھیک ہونا ہے تو پھر جی اے ان 3 مسئلے آگے جی چوتھا رمضان والا اور بہرحال رمضان میں پس نفس وجوب مؤخر ہے قدرت کے وقت تک کہ کوئی نہیں کندے کولوں مریض کولوں دے تو پس فبقدر ما یقدرو پس ما یقدرو کے اندازے کے ساتھ ظاہر ہوگا وجوب تے جننے دن وقت ملے صرف انہیں دن ذمہ آئے نے جی قول شیخ رحمہ اللہ کا اور پیچھے متن اور لازم ان دونوں کو قضا لازم ہے دونوں کو قضا بے قدر صحت والی اقامت آیا کہ نہیں پیچھے متن آندے نے یہ جب کہ صحیح ہو کون اور نہ روزہ رکھے متصل بصحت ہی سنیں بہرحال اگر روزہ رکھا متصل بصحت ہی پھر فوت ہو گیا تو نہیں لازم اس کو عیسیٰ بوجہ عدم تفریط کے مطلب ہے کہ مسافر تے مقیم نو وقت ملیا تے روزے نہیں رکھے تے جننے دن دا وقت ہے اننے دن دی وصیت ہے تے جے وقت ملدیاں شروع کر دیتے تے ذمے سن 10 2 رکھے تے فوت ہو گئے ہون ذمے وصیت کوئی نہیں کیونکہ جڑا وقت ملیا او نہ رکھ لے تے باقی تے وقت ہی نہیں ملے جی قول شیخ رحمہ اللہ کا اور قضا شہر رمضان کی رمضان دے مہینے دی قضا کرنی ہے اگر چاہے تو تفریق کرے ان کی 1 رکھ لے 2 دن چھٹی پھر 1 رکھ لے 2 دن چھٹی اور اگر چاہے تو تابعہو مطابت کرے ان میں کوئی سمجھ آؤں دی پیجے بھی قضاء رمضان دے شکر ہیں باہر کدے بانچ وہ کی مانگ رہے ہیں
اچھا جی، کہ رمضان کے روزے قضا کرنے ہیں، تفریق بھی جائز ہے، مسلسل بھی جائز ہے. کیوں؟ باوجہ نس کے مطلق ہونے کے، اور وہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ایتھے متتابعات دی قید کوئی نہیں، کندی اس واسطے وقفے نہ رکھے تاں ٹھیک ہے، کٹھے رکھے اس. اچھا لیکن اچھا بھی لیکن افضل کی ہے، لیکن مطابعت مستحب ہے، پہ مسلسل رکھی آوے، ذمہ داری پوری کرے. کیوں؟ واسطے جلدی کرنے، واجب کے ساکت کرنے کی طرف اپنے ذمے سے، تاکہ ذمے کو واجب جلدی. مسئلہ نمبر مڈو شڈو جی، اور جان اس بات کو کہ جن سے سیامات، کون؟ سارے کے سارے 11 قسم ہیں. روزہ کل نہ 11 قسم دا، 8 ان میں سے قرآن میں ہیں، جڑے قرآن بچ 8 دا ذکر ہے نا، 4 ان میں متتابعہ ہیں، اور 4 اگر چاہے تو ان میں تتابع کرے، چاہے تو ان میں تفریق کرے. لو جی توجہ، یہ ہو گیا کنے 8 تے 3 نہیں ذکر ان کا قرآن میں، محض ثابت ہیں وہ کس کے ساتھ. اچھا جی، قرآن میں جن کا ذکر ہے 4 کا اور ان میں تتابع بھی ہے، وہ کون سے؟ پس 4 متتابعہ صوم رمضان ادا، ان دے وچ یہ نہیں کہ پہلی رمضان دا رکھے تے کہ 7ویں دا رکھے، اور صوم کفارہ ظہار کیونکہ وہاں متتابعین کی قید ہے، اور صوم کفارہ یمین، صوم انہاں وچ بھی تتابع ہے، اور صوم کفارہ قتل، او قتل دے کفارے جو روزے رکھے، انہاں وچ بھی کی ہے اے 4 جڑے جے. اور بہرحال 4 وہ کہ ان میں اس کو اختیار ہے قضاء رمضان کٹھا رکھے یا، اور سر مڈانے کا فدیے کا روزہ. وہ دوسرے سپارے چے بھی سر مڈایا تو پھر ان فدیے دے، بھی وہ پیسے نہیں دے سکیا تو روزے رکھنے پینے، اوتھے بھی تتابع شرط نہیں ہے. اور وہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ففدیۃ من صیام، اور صوم مطاع، او حج کران تے جے تمتع کریے تو قربانی واجب ہے، تے جو قربانی نہ دے سکے تے 3 روزے پہلوں تے 7 بعد وچ، اور دوسرے سپارے چے. لہذا انہاں وچ بھی تتابع صرف انہیں بھی 3 پہلوں رکھنے نے بس، پاویں وہ شوال چ 1 رکھے تے 20 نو 1 30 نو تے 1 5 ذوالحجہ نو رکھ لے، بھی حرج کوئی نہیں. اگرچہ افضل ہے کہ آخری 9 ذوالحجہ ہوئے بھی شاید قربانی مل جائے. اور صوم جزائے صید کا، شکار مار دیتا ہے تے ان دے بدلے چ پیسے کوئی نہیں ہے گے، تے پھر ان دی قیمت لا کے تے ان دے اونے فطرانے بنانے نے، اونے فطرانے بنا کے تے اونے دن بنانے نے، اونے دن روزے ذمے آ گئے تے اے روزے بھی تتابع شرط بڑے ہو. یہ کنے ہو گئے؟ اور بہرحال 3 وہ جو نہیں مذکور قرآن میں، وہ کیڑے کیڑے نے؟ صوم کفارہ افطار فی رمضان، رمضان دا روزہ تروڑ دیتا، ان دے کفارے وچ 2 مہینے روزے سنیں، انہاں وچ تتابع ہے کہ کوئی نہیں؟ ثابت ہے متتابعن، ان میں تتابع شرط ہے، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ سرکار نے فرمایا اس شخص کو جو واقعہ ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ رمضان میں، فرمایا سم شہرین متتابعین، سم متتابعین.
سننا پہ اور سوم تطوع اے بھی حدیث نال ثابت نے، ان میں بھی تطابع نہیں ہے، سنا ہے نا جی، بلکہ سونے فرمایا سی جناب عبداللہ بن عمر نو کہ سوم داودی رکھ، ایک دن رکھ تو ایک دن نہ رکھ۔ تیسرا یہ اور سوم نظر، سوم نظر جڑا ہے بھی حدیث نال ثابت ہے بھی جڑا منت منے واجب ہو گیا، واجب و سوم نظر واجب ہے بے قول ہی علیہ الصلوۃ والسلام، سونے فرمایا کہ وہ بندہ جو نظر مانے یہ کہ اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی تو پس چاہیے کہ اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی۔ اطاعت یہ نا بھی کسی نیکی دی نظر منی تو سونے فرمایا انہوں لازم ہے کہ پورا کرے۔ اور حدیث ہے میں سنانا پہلے گل پوری کر لیے۔ اچھا ہے جیڑی نظر منی دی ہے نا دو قسم ہوندی ہے، اور نظر دو وجہ پر ہے، معین اور مطلق کی، مطلق معین یہ کہ کہے اللہ کے لیے مجھ پر فلانے مہینے کے روزے، قضا فلانے مہینے دے روزے نہ لے کے اے کی ہوگی، اور وہ مہینہ قضا کیڑا ہے بھائی، اور اس کو معین بھی کرے، یا نیت مانی چند دنوں کی ان کو معین کر دیا کہ بھئی سفر کے 10 تاریخ سے 15 تاریخ تک روزے میرے ذمہ، اے معین ہو گئے دن، تو اے جے کر انج کر کے نظر منے نا تو پس لازم ہے تتابو، برابر ہے کہ تتابو کا ذکر کرے، یا کیونکہ حکمن بچ ذکر آ گیا ہے، اور جس نے آکھا نا 10 تاریخ تو 15 تاریخ تک تو تتابو بچ ہے کہ کوئی نہیں۔ میں جانا جی بھائی ربیع الاول کے پورے مہینے کے روزوں کی میں منت مانتا ہوں، جلے پورا مہینہ آکھا بھائی تتابو آ نہیں گیا تو خام خواہ بچ آ گیا، ذکر کرے یا نہ کرے۔ اچھا جی توجہ یار، اور اچھا جی اندے بچ اگر ایک روزہ انہیں تروڑ دیتا، نہیں رکھیا، تروڑا نہیں رکھیا، پس اگر افطار کر دیا ایک دن ان سے تو اسی کی قضا کرے گا، نئے سرے سے استقبال نہیں کرے گا۔ اے نظر دے بارے بچے وہ جڑے قرآن پاک چاہے نا تتابو وہاں بچوں چھڑ دئیے تو پھر مڈو شروع کرے دے، یہ جڑے منت منی معین بچوں کو روزہ چھڑیا ہے نا تو پچھلے بھی ٹھیک نے اگلے بھی ٹھیک نے، ان دی بعد کی کریں۔ اور بہرحال مطلق نظر منی، میرے ذمہ 5 روزے، میرے ذمہ مثال طور اگر ذکر کیا تتابو کا اس میں تو تتابو لازم ہے اس کو، اور اسی طرح جب نیت کی اس نے تتابو کی، ذکر نہیں کیا تو نیت کی تھی، حتیٰ کہ اگر افطار کرے گا ایک دن اس سے ایتھے مڈو شروع کرنے پہ جائیں گے۔ گل سمجھی جی، نظر مطلق وچ جدوں نے تتابو دی قید لا دیتی یا تتابو دی نیت کر لے تو پھر وچوں چھڑے گا نا مڈو شروع جی۔ اور اگر نہ ذکر کرے تتابو کا اور نہ نیت کرے اس کی تو اب وہ بالخیار ہے، اگر چاہے تو اور اگر چاہے تو تفریق کرے۔ حدیث کہ بے شک ایک عرابی اگے سنیا واقعہ تساں حاضر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ہے جی کتاب کے کوئی نہیں، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گیا میں اور ہلاک کر دیا میں نے۔ فرمایا سونیا ماذا صنعتا کہ کی تئی، عرض کی کہ واقعہ ہو گیا ہوں اپنی بیوی پر رمضان کے دن میں جان آمدن روزہ رکھیا سی دوواں، تو فرمایا کہ ایک غلام آزاد کر، عرض کی میں نہیں مالک مگر اپنے اسی گردن کا، فرمایا روزے رکھ شہرین متتابعین، نظر آ رہی؟ عرض کی کہ نہیں آئی میرے پاس وہ شے جو آئی ہے مگر روزے کی وجہ سے، تو سونے 2 مہینے روزے پھر
فرمایا کہ ایک کھانا کھلا 60 مسکینوں کو کی کر عرض کی میں نہیں پاتا مسئلہ اتنے پورا ہو گیا ہے اگے جڑا نا جی اندر واسطے رعایت دیتی سونے نے جی کی لکھے تو جتنے بھی لکھے ویخ جا تو ادھر پہ نہ رون جکدم گسے ہو گیا وہ بھی تو کتاب بھی ہے یار میں گناہ کی تھی میں نے پتہ لکھے پس عرض کی میں نہیں پاتا تو کتاب سامنے کرتا مولوی عثمان خوش ہونے تو پرا کر کے ڈنگا کر کے بٹھایا تھا واسطے تو پس حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ لایا جائے ایک عرق کھجور سے اور ایک جگہ روایت میں فرق ہے اور اس میں 15 سا ہوتے ہیں سونے فرمایا فرق ہا تقسیم کر دے مسکینوں پر تے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا عرض کی سونیوں اللہ کی قسم مدینہ شریف کا جڑے 2 پہاڑ نے نا انہاں دے درمیان میرے تے میرے بال بچہ تو زیادہ محتاج کوئی نہیں جی فرمایا کھا تو اور تیرے بال بچے کافی ہے تجھ کو اور نہیں کافی کسی ایک کو تیرے بعد یہ حدیث مشہور ہے نکالا اس کو سارے ائمہ نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کچھ اگے دس رہے نے بے لفظ فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب جس طرح کر کے جی چلو جی اور کفارہ جیسے زہار کا کفارہ مسئلہ اور وہ بندہ جس نے جماع کیا ما دون الفرج میں کہنا کھول کے منع کرنا پڑنا ہے پس انزال ہو گیا پس لازم اس پر قضا اور نہیں کفارہ علیہ اس پر اور نہیں ہے غیر رمضان میں فی افساد اور نہیں ہے روزے کے حفاظت کرنے میں غیر رمضان میں کیا نہیں ہے کفارہ جس نے حکنا کرایا یا ناک میں دوائی چڑھائی کھینچی یا قطرہ ڈالا کیڑی شاید دوائی دا اپنے کان میں یا دوائی ڈالی جائفہ میں او جڑی او ہی الجراحت اللتی واصلت الجوف لکھا بین استور یا عامہ میں دوائی عامہ تو باہر لکھا ہے جڑا میدے دماغ تک پہنچ جائے دوائی تر پس پہنچ گئی اس کے پیٹ تک او پہلی صورت یا اس کے دماغ تک تو افطارا اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اگر قطرہ ڈالا اس نے اپنے حلیل میں تو لم یفطر عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے یفطرو اور وہ کوئی نہیں سمجھ آتا ہے کہ کوئی یفطر دمانا میں روزہ ٹوٹ گیا تو کدھرے مانا ہوتا ہے بھی روزہ نہیں رکھیا مطلب دھیان کریں جی اور وہ بندہ جس نے چکھی کوئی چیز اپنے منہ کے ساتھ لم یفطر اور مکروہ ہے اس کے لیے یہ چسکے اور مکروہ ہے عورت کے لیے یہ کہ چبائے اپنے بچے کے لیے کھانا جب کہ ہو عورت کے لیے بچے سے چارہ پٹھے نہیں ہے بھی ابھی ان کو چھوٹا بچہ ہے حیض والی یہ مطلب ہے اور چبانا علق کا لا یفطر الصائم نہیں روزہ توڑتا صائم کا اور مکروہ ہے ابھی شغل لاندہ پہ اور وہ بندہ جو ہو مریض رمضان میں بس خوف کیا اس نے اگر روزہ رکھا بڑھ جائے گی مرض اس کی تو افطارا یعنی روزہ نہ رکھنے اتمان ہے بھی نہیں بھی تروڑ دے روزہ نہ رکھنے دی اجازت ہے اور قضا کرے اور اگر
ہو مسافر کہ نہیں نقصان پاتا روزے کے سبب سے، پس روزہ اس کا افضل ہے۔ وابی قال مالک و شافعی رضی اللہ عنہ، اور اگر روزہ نہ رکھا اس نے اور قضا کیا تو جائز ہے۔ اصل گالے بھی گناہگار کیڑی صورت وچ ہوندا ہے تے کتھے نہیں، یہ اصل مسئلہ چل رہا ہے۔ اور اگر فوت ہو گیا مریض یا مسافر حالانکہ وہ اپنی حالت پر تھے، کیڑی حالت؟ مرض اور سفر۔ نہیں، لازم ان دونوں کو قضا، کیونکہ انہوں نے میں عدت ایام من اخر پایا ہی نہیں۔ اور اگر صحیح ہو گیا مریض یا اقامت کی مسافر نے پھر فوت ہو گئے، لازم ہے دونوں کو قضا صحت اور اقامت کے اندازے کے ساتھ۔ اور رمضان کی قضا اگر چاہے تفریق کرے اس کی، اگر چاہے تو تتابع کرے اس کا۔